نبی آتے گئے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ عزیزان محترم، چند منٹوں اور لمحوں میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کیجئے کہ رب دو جہاں مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے دنیا میں آ کر شعور اور سلیقہ پایا ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ اس دنیا کے لوگوں نے، اہل جہاں نے ایک سوچ، ایک تصور، ایک نظریہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا، اور نظریہ اور سوچ یہ بٹھا دی گئی کہ اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اس دنیا میں عالی شان بنگلے بنانے ہوں گے، لگژری گاڑیاں خریدنی ہوگی، دولت کے انبار جمع کرنے ہوں گے، اگر اس دنیا میں باوقار زندگی گزارنی ہے تو حکومت کی حصے داری حاصل کرنی ہوگی، پردھان یا چیئرمین بننا ہوگا، ایم پی یا ایم ایل اے کی کرسی حاصل کرنی ہوگی۔ اگر اس دنیا میں سر اٹھا کر جینا ہے تو تمہیں دنیا کی ڈگری حاصل کرنی ہوگی، پروفیسر یا انجینئر بننا ہوگا، پائلٹ بننا ہوگا۔ اس لیے آج ان لوگوں کی بھی جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، جن کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جن کے دل کی اسکرین پر اللہ اکبر کا نعرہ لکھا ہوا ہے، جو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس تصور اور نظریے کی بنیاد پر یہ ہوا کہ آج ان کی سوچ بھی یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے چاروں اور ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا کامیاب ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو یہ ساری چیزیں نہ دی تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دنیا تو نامراد اور ناکام ہے۔ یہ تصور ہمیں کس نے دیا؟ یہ نظریہ ہمارے ذہنوں میں کس نے بٹھایا؟ اے مولا، کیا تیرے قرآن نے دیا؟ اے محمد رسول اللہ، کیا آپ نے دیا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ یہ تصور دیا ہمیں یہودیوں نے، یہ نظریہ دیا ہمیں عیسائیوں نے، اور یہ سوچ ہماری بنائی غیروں نے، اس لیے کہ اگر اس دنیا کے اندر کامیابی کا مدار یہاں کے بنگلوں پر، یہاں کی عمدہ سواریوں پر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا کے گھر میں جنتیں اتارتا۔ صبح کا کھانا الگ ہوتا، شام کا کھانا الگ ہوتا، صبح کا لباس الگ، دوپہر کا لباس الگ، شام کا لباس الگ ہوتا، ہزاروں حور و غلمان اترتے جو آپ کے گھر میں آپ کی خدمت پر تعینات ہوتے، لیکن نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ پر حالت یہ آئی کہ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں، جبریل کی آمد ہوئی اور آ کر کے جبریل نے کہا ان السلام یقریؤک
अस्सलाम, اے اللہ کے نبی سلام نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا۔ اپنی نظروں کو اٹھا کر جب جبریل کو دیکھا تو جبریل کو دیکھ کر کے کہا کہ اے جبریل، تو اللہ کا سلام لے کر کے آیا، تو میرے اللہ کا پیغام لے کر کے آیا، لیکن تو نہیں جانتا آج محمد کے پیٹ میں اور آل محمد کے پیٹ میں 4 دن کا فاقہ ہے اور پیٹ میں کوئی لقمہ داخل نہ ہو سکا، کوئی جو کا دانہ داخل نہ ہو سکا۔ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب یہ بات اپنی زبان سے کہی تو ادھر آسمان گرجا، آسمان سے آوازیں نکلی۔ حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ آوازیں کیسی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج ایک فرشتہ جو آج تک دنیا میں نہیں آیا تھا آج دنیا میں آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر ایک تھالی کو رکھا، اس میں ریشمی رومال کو ڈالا اور اللہ نے اس تشت کے اندر سارے جہاں کے خزانوں کی چابیوں کو رکھا۔ اب وہ فرشتہ جب دربار محمدی میں آیا، اللہ نے جبریل کو متکلم بنایا اور جبریل نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ کہہ دو محمد رسول اللہ سے، میرے محبوب سے، اگر میرا محبوب چاہے تو اللہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، اللہ ان پہاڑوں کو چاندی کا بنا دے، زمرد کا بنا دے، ہیرے کا بنا دے، اور ہاں صرف بنائے گا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ اگر چاہیں تو یہ پہاڑ آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں چلیں گے، لیکن میرے پیغمبر سے یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے محمد کو غلامی والی نبوت چاہیے یا پھر بادشاہت والی نبوت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبریل کا چہرہ جھکا ہوا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اشارہ تھا عاجزی انکساری، تو اللہ کے نبی نے کہا بل عبد الرسول، کہ جبریل کہہ دو میرے اللہ سے کہ مجھے دنیا میں اچھے کھانے نہیں، اچھی سواریاں نہیں، اچھے گھر نہیں، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ تو پھر جبریل نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے انی اوحیت الی الدنیا ان تمرری وتضیقی وتشددی علی اولیائی فیحب لقائی، کہ میں نے دنیا سے کہہ دیا کہ سخت ہو جا، تنگ ہو جا، کڑوی ہو جا میرے دشمنوں کے، میرے دوستوں کے اوپر، تاکہ ان کے دل میں میری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اور میں نے دنیا سے کہہ دیا صاف ہو جا، ستھری ہو جا، نکھر جا میرے دشمنوں کے دلوں پر، تاکہ ان کے دل سے میری ملاقات کا شوق نکل جائے۔ آپ نے فاقے کی زندگی کو قبول کیا تو پھر آپ پر فاقہ آیا، آپ کے صحابہ پر فاقہ آیا، حتیٰ کہ آپ کی چہیتی لخت جگر نور نظر، جس کو آپ نے یہ کہا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان پر ایسے حالات آئے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، احادیث کی روایتوں میں آیا کہ جب اہل ایمان اس کو سنتے ہیں ان کے دل کپ کپ آتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کس کا گھر ہے؟ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے۔ محمد رسول اللہ اپنے ایک صحابی کو لے کر جب گھر پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ بتایا کہ تیرا ابا۔ محمد رسول اللہ اندر آنا چاہتا ہے، حضرت فاطمہ نے محسوس کیا تو اندر سے آواز دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ آپ کا غلام، آپ کا صحابی بھی ہے، میں پردہ کس چیز سے کروں گی؟ آپ اپنی کالی کملی کو اندر ڈال دیجئے تاکہ میں پردے کا اہتمام کر سکوں۔ جناب محمد رسول اللہ کی بٹیا کا گھر ہے، آپ نے اپنی کالی کملی کو اندر ڈالا، حضرت فاطمہ نے پردے کا اہتمام کیا۔ محمد رسول اللہ جیسے یہاں پر بیٹھے، حضرت عمران کو پیچھے بٹھایا اور محمد رسول اللہ کے سامنے آ کر حضرت فاطمہ آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی کے چہرے پر آج خوشی نہیں، آج
خوشی کے آثار نہیں۔ آج میری بیٹی کا چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پر میری بیٹی کے دکھ کے آثار ظاہر ہیں، اس لیے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اس کے گھر جاتا ہے تو باپ کو دیکھ کر بیٹی کا جو دل کھلتا ہے، جو اس کے چہرے پر خوشی پھوٹتی ہے، وہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے یا پھر ایک بیٹی سمجھ سکتی ہے، دنیا کا کوئی اور انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آج جب محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کہا کہ فاطمہ تیرے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو جلدی جلدی قدموں سے چل کر محمد رسول اللہ کے قریب آئی اور یہاں آپ کے دائیں جانب اپنا سر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا روئی تو دوسری طرف منظر یہ بنا کہ وہ محمد رسول اللہ جس کو طائف کے بازار میں پتھر لگے لیکن آنکھ سے آنسو نہ نکلا، جس کو لوگوں نے بڑا ستایا، بڑا ڈرایا لیکن آنکھوں سے آنسو نہ نکلا، غزوہ احد میں جس کے چہرے کے اندر لوہے کی سلاخیں گھس گئی اور چہرے سے خون کا فوارہ نکلا لیکن آنکھ سے آنسو نہ نکلا، لیکن جب آج اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو محمد رسول اللہ بھی رونے لگے۔ ادھر فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، ادھر محمد رسول اللہ رو رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ حضرت محمد کریم کے جب دل کو قرار آیا اور آپ نے اپنے دل کو سنبھالا تو آپ نے فاطمہ الزہرا کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالا، چہرہ اوپر کیا اور کہا کہ بیٹیا کیا ہوا؟ کیا علی نے ڈانٹا؟ کیا علی نے سخت الفاظ کہے؟ کیا علی نے برا بھلا کہا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے میرے ابا، حضرت علی تو بڑی تکریم کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، جہاں ان کے دل میں یہ بات ہے کہ میں ان کی زوجہ ہوں، بیوی ہوں، وہ زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ محمد رسول اللہ نے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ 4 دن کا فاقہ تھا، گھر میں کچھ بن نہ سکا، پیٹ میں کوئی لقمہ جا نہ سکا اور 3 دن سے بخار بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ آج آپ کا جب چہرہ دیکھا تو دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ محمد رسول اللہ کی جگہ اگر آج کا کوئی باپ ہوتا اور اس کی بیٹی اس سے کہتی کہ ابا 4 دن سے اس گھر میں کچھ نہ ملا اور میں بیمار ہوں، کسی نے دوائی کا انتظام نہ کیا، تو آج کا باپ ہوتا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا اور کہتا چل میرے ساتھ، کھانا میں کھلاؤں گا، چل میرے ساتھ، علاج میں کراؤں گا۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ ہیں، پوری امت کو اخلاق کا زیور پہنانا تھا اور پوری امت کو رشتوں کی عظمت سکھانی تھی۔ کہا کہ فاطمہ سن لے، اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے، علی کا گھر تیرا گھر ہے، اگر تیرے گھر میں بیماری ہے، علی کا گھر تیرا گھر ہے، اور تسلی دینے کے لیے کہا کہ اگر تو 4 دن کے فاقے سے ہے تو تیرا باپ بھی آج 5 دن کے فاقے سے اپنا وقت گزار رہا ہے، اور اخیر میں کہا کہ فاطمہ بٹیا صبر کرنا، اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، یہ کہہ کر کے تسلی دی اور اپنی بیٹی کو رشتوں کی عظمت کو سکھایا۔ تو ان تمام واقعات سے پتہ چلا کہ خود محمد رسول اللہ کیسے فاقوں میں زندگی گزار کر گئے، خود آپ کی اولاد نے، آپ کے صحابہ نے کیسے فاقوں میں وقت گزارا، لیکن ان تمام صحابہ نے ایک سوچ اپنا رکھی تھی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ ہمیں کھانا ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں ہر حال میں اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پالن ہار کو، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں دے یا نہ دے، ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ آج ہمیں بھی یہ سوچ اپنانی پڑے گی۔ اگر ہم بھی یہ سوچ اپنا کر کے زندگی میں آگے بڑھیں گے، پھر چاہے اللہ ہمیں بنگلہ دے دے یا پھر اللہ ہمیں جھوپڑا دے دے، پھر چاہے اللہ ہمیں لگژری گاڑیوں میں گھما دے
یا پھر در در کا بھکاری بنا دے، پھر اللہ چاہے ہمیں دولت کے انبار ہمارے قدموں میں ڈال دے، یا پھر کٹورا ہمارے ہاتھ میں تھما دے، اللہ چاہے تو پھر سرکاری حکومت میں حصے داری دے دے، یا پھر اللہ چاہے ہمیں معزول کر دے، اللہ چاہے تو ہمیں پائلٹ، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر بنا دے، یا پھر اللہ چاہے تو ہمیں جاہل بنا دے، لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کو خوش کرنا